اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ پڑھو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی پس ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابیل جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تو حابیل نے کہا اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے۔ بس تو آگ میں جانے والوں میں سے ہو جائے گا، اور زیادتی کرنے والوں کو یہی بدلہ دیا جاتا ہے۔ قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر ابھارا، بس اس نے اس کو قتل کر دیا اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، وہ زمین کو رید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی میت کو کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس سے عاجز آ گیا کہ میں اس کوے کی طرح ہوتا بس اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ بس وہ شرمندہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور وہ عدن کی مشرقی جانب نود جگہ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب اس کو قنین کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی پشت سے قنوع پیدا ہوا، قنوع کے ہاں اندر اور اندر کے ہاں محاویل اور محاویل کے ہاں متوشیل اور اس کے ہاں لامک۔ اس نے ادا اور صلاح 2 عورتوں سے شادی کی۔ ادا کے ہاں ابل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا، یہ پہلا شخص ہے جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ بنایا اور ان میں رہائش پذیر ہوا اور مال جمع کیا۔ اس نے نوبل کو جنم دیا۔ نوبل پہلا آدمی تھا جس نے سب سے پہلے طبلہ اور سرنگی بنائے۔ صلاح نے بلقین نامی بچہ جنم دیا جس نے پہلے لوہے اور تانبے کی صنعت ایجاد کی، اور نامہ نامی لڑکی بھی صلاح کے ہاں پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کے پاس گئے تو انہوں نے ایک لڑکا جنم دیا۔ اس کا نام ماں نے شیس رکھا کیونکہ وہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کیا تھا، اور شیس کی پشت سے انوش پیدا ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے شیس پیدا ہوا تو آدم کی عمر 123 سال تھی اور اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا یہاں تک کہ جب لامک 182 سال کا ہوا اس کے بعد نوح پیدا ہوئے اور وہ اس کے بعد 595 برس زندہ رہے، اور ان کے ہاں بھی بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ جب نوح کی عمر 500 سال ہوئی تو ان کے ہاں سام، حام اور یافس بیٹے پیدا ہوئے کہ حوا نے آدم کی پشت سے 20 امیدوں سے 40 افراد جنم دیے۔ بعض نے کہا کہ 120 امیدوں سے 240 افراد پیدا کیے، اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنم دی، اور زمین میں ادھر ادھر سکونت پذیر ہوئے اور ان کی نسل بڑھتی رہی۔ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی اور ان کو دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی، ان اوقات کی عبادت سکھائیں اور ایک بڑے طوفان آنے کی پیش گوئی کی۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے وہ جمعے کا دن تھا، فرشتے ان کے پاس حنوط نامی خوشبو لائے اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا گیا، اور ان کے بیٹے اور وصی شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا اے میرے بیٹو، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے لیے پھل لینے گئے تو فرشتے ان کے سامنے آئے، ان کے ساتھ کفن اور حنوط نامی خوشبو لگائی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ انہوں نے پوچھا اے آدم کے بیٹو، کہاں کا ارادہ ہے، کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا واپس چلے جاؤ، تمہارے باپ کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی اور ان کو کفن پہنایا اور ان کے لیے گڑھا کھودا، ان کی قبر بنائی، ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر ان کو قبر میں اتار دیا گیا۔ قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈالی اور کہا اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا یہی طریقہ ہے۔